أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت کی ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، اور اس کی ان لا تعداد نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے سال میں مختلف موسم بنائے ہیں، جن موسموں میں ہم اپنے گناہ بخشواتے ہیں اور نیکیوں کا بیلنس بڑھاتے ہیں۔ ان موسموں میں سے یکے بعد دیگرے پہلے رمضان آیا، جو کہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، جس کی عبادت کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ہمیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور اسی مہینہ میں ایک رات، صرف ایک رات ایسی گزری ہے کہ اگر کوئی اس رات کو پا لے تو اسے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اے میرے نبی آپ کیا جانیں، اور پھر خود ہی فرما دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہماری مسجدیں بھر گئیں، اللہ رب العزت کا بہت احسان ہوا، مسلمانوں نے رجوع کیا، مسجدیں بھر گئیں۔ پہلا عشرہ تقریباً مسجدیں بھری ہوئی تھی، دوسرا عشرہ شروع ہوا، مسجدیں آدھی رہ گئیں، اور تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہوتے دیکھا گیا کہ مسجدیں تقریباً وہی رہ گئیں جو پہلے تھی، سال بھر تھی۔ رمضان کے آتے بڑی خوشی منائی گئی، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ خوشی مسلسل رہے۔ کیا ہمیں اللہ رب العزت نے صرف رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہمیں تو اللہ رب العزت نے مرنے تک، جب تک اس زندگی کا اینڈ نہیں ہو جاتا تب تک عبادت کی ہمیں پابندی لگائی گئی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، موت تک عبادت۔ لیکن جو لوگ رمضان المبارک کے مہینہ میں ذوق و شوق سے آئے، 5 نمازیں پڑھی، حتیٰ کہ 6ٹھی نماز تراویح جو باقی ایام میں تہجد ہوتی ہے وہ بھی پڑھی، اور جب رمضان گزرا تو نہ 5 رہی، نہ 6 رہی، نہ 2، نہ 4، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی 8 والی نماز باقی ہے، جمعہ کو آ جاتے ہیں۔
یہ نمازیوں کی قسمیں بھی عجیب ہیں، میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں، کوئی 8 کا نمازی، کوئی 360 کا نمازی، کوئی 61 کا نمازی۔ 8 کے نمازی بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا پابند بنائے۔ آمین کی آواز بہت کم آئی ہے، میں نے دعا کی ہے، ایسے لگا کہ جیسے گزر جائے تو ٹھیک ہے، آمین کہنے سے آدمی تھوڑا سا پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا پابند بنائے۔ ہمیں صرف رمضان میں نہیں، اللہ رب العزت نے مرنے تک عبادت کا حکم دیا ہے، اور رمضان کے بعد بہترین موسم ایک اور آیا ابھی، بلکہ اس موسم کی آج عصر تک بہاریں باقی ہیں، آج عصر کی نماز تک۔ یکم ذی الحج سے وہ موسم شروع ہو گیا، اشہر حرم سے قطع نظر، خاص حج کا موسم۔ 10 تاریخ کو لوگوں نے احرام باندھنے شروع کیے، تیاریاں شروع کی، حج و عمرہ کے مسائل کو پڑھنا شروع کیا۔ احرام کے محرمات کیا ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں کہ احرام کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں، حلال ہیں لیکن احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، ان کا مطالعہ کیا۔ کون کون سے کام ہیں کہ احرام کے باوجود جائز ہیں، مباحات، ان کا مطالعہ کیا۔ حج کے مناسک کیا ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ 8-10 دن بڑی محنت کے ساتھ تیاریاں کی اور حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنی اپنی میقات سے وہ لباس پہنا جو ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتا ہے۔ احرام اور کفن دونوں سفید، احرام اور کفن دونوں سفید، اور دونوں ہی دو کپڑے۔ مردوں کے 2 کپڑے، تیسرا کپڑا کون سا ہوتا ہے جس میں لپیٹ دیا گیا بس، لیکن ایک چادر اور ایک قمیص۔ اور اگر آپ منی میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں دیکھیں تو محشر کا منظر نظر آتا ہے کہ کسی طرح لوگ اس وقت محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی درمیان میں اوٹ نہیں ہوگی، ساری دنیا ایک ہی میدان میں اکٹھی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے خوش نصیبوں کو موقع دیا کہ وہ حج پر موجود تھے۔ اللہ رب العزت ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک حج نہیں کر پائے، اللہ رب العزت ان کو حج کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی بڑا عمل، ارکان اسلام میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے بڑا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ پوری عمر میں صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک آدمی صحابی ہوتے کہتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال کرنا ہوگا؟ آپ نے نظر انداز کیا، اگنور کیا، پھر فرمایا کہ اے لوگوں اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کرو، کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ پھر نظر انداز فرمایا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی بات آپ نے فرمائی، اور اس آدمی نے وہی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر پاتے۔ کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔ آج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کتنی دنیا ہے کہ وہ ابھی تک حج نہیں کر پائی۔ باہر نہ جائیں، یقین مانیں کہ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، باہر والوں کو ویزا لینا، باہر والوں کو ٹکٹ لینا، باہر والوں کو کتنے جھنجھٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اس حج پر آنے کے لیے، اور سعودی عرب کے اندر رہنے والوں کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرے آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے مالدار
کھاتے پیتے لوگ ہیں، سعودی نیشنل ہیں، 40 50 سال کی عمریں ہو رہی ہیں، آج تک حج نہیں کیا ہوگا۔ یہ جب تک اللہ رب العزت توفیق، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج نہیں کرتے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہوگی تبھی حج ہوگا۔ اور اللہ رب العزت اگر ہر سال یہ فرض کر دیتا تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا تھا؟ اللہ نے قربانی ہمارے لیے رکھی، ایک عمل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ کیا۔ صحابی کہتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی دیتے رہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں ہیلا بہانہ ڈھونڈ کے قربانی کا موسم نکال دیتے ہیں، قرضہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ قربانی یادگار کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بیٹے کی قربانی طلب کی اور وہ تیار ہو گئے، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، گلے پر چھری رکھ دی، پھیر دی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں بہت بڑا ذبیحہ بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی، ہم سے اونٹ کی قربانی نہیں مانگی، ہم سے گائے کی قربانی نہیں مانگی، کہا اونٹ کا 10واں حصہ لے لو، گائے کا 7واں حصہ لے لو، ایک بکرا، ایک بکری، ایک دمبا، ایک دمبی، ایک بیڑ، ایک مینڈا، کوئی ایک جانور لے لو، تمہاری یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ بہانے، ہیلے، قرضہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، موسم نکال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرضہ لے کر بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے سال میں ایک مرتبہ حج فرض کیا، عمر میں، پوری عمر میں ایک مرتبہ۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحج مرہ فمن زاد فتطوع، حج ایک مرتبہ ہے، اگر کوئی بار بار کرے، زیادہ کرے تو وہ نفل ہے۔ پہلی حدیث میں فرمایا اللہ نے حج فرض کیا، صحابی کہتا ہے ہر سال، آپ نے فرمایا نہیں، یہاں فرمایا کہ حج ایک مرتبہ، زیادہ مرتبہ کرو گے تو نفل، سنت۔ ہمارے بعض لوگ ایک مسئلہ بڑے زور شور سے کرتے ہیں اور وہ ہم بھی بار بار دہراتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے شوال میں عمرہ کر لیا اس پر کیا ہو جائے گا؟ سنتے نہیں آج کل بہت مسئلہ یہ چلتا رہا پچھلے دنوں میں۔ اگر کسی نے شوال میں ذوالقعدہ میں عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو جائے گا، بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ کبھی فرض نہیں ہے۔ یہ ہمارے پتہ نہیں کس وجہ سے، کس نے یہ سلسلہ شروع کیا، کس نے یہ مسئلہ بنایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے حج ادا کیا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو احرام کی حالت میں پچھلے دنوں تھے، اور ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور بکثرت لوگ ابھی باقی ہیں، آ رہے ہیں۔ آج کل تک انشاءاللہ تعالیٰ سارے آپ کو اپنی جگہوں پر واپس پہنچ جائیں گے۔ اور کس پوزیشن میں واپس آئے ہیں؟ من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی گناہ نہیں کیا، رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے یوں پاک ہو کر آیا جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ حج کے بعد کی زندگی نئی زندگی شروع ہو گئی، زندگی کا ایک نیا ورق پلٹنا ہے۔ اب نئی زندگی کو آپ حجاج کرام کس طرح گزاریں گے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج ہو گیا،
اور میں تو سعودی عرب میں ہوں، بڑی لمبی دیر ہوگی تو 5 سال میں دوسرا حج کر لیں گے۔ حج کرنے کے بعد وہ دلیر ہو جاتے ہیں، پچھلا بیلنس جو ہے گناہوں کا وہ ختم، پاک ہو کے آگے اب اگلے سرے دوبارہ دیکھا جائے گا، کھل کھلا کے جو بھی چاہے کر رہے ہیں۔ یہ اپنے حج کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگلا تو نصیب ہوگا یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ کون لکھا کے آیا ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا، اگلے سال کہاں 5واں سال، اگلا نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن پچھلا برباد ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے کرتوتوں کے نتیجہ میں۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ حج کیا اور پھر دلیر ہو گئے گناہ پر، لاپرواہیاں، ممنوع کام، جن جن کاموں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، بے دھڑک کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ایک مثال دی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اللہ عالم، عام سے ایک سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی خاتون تھی، چلتے چلتے کھیتوں کے درمیان سے راستہ تھا، اسے کچھ حاجت ہوئی، وہ اپنی سر کی گٹھڑی رکھ کے کھیت میں داخل ہو گئی قضائے حاجت کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نکلی، دیکھا کہ اس کی گٹھڑی اٹھا کے کوئی آدمی جا رہا ہے، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، ارے بیٹا حاجی۔ وہ ٹھٹک گیا فوراً کہ اس کو حاجی کا بھی معلوم ہے، اور تھا وہ حاجی، فوراً پلٹ آیا۔ ہماری حالت تو عقیدے کی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے نا، کہا کہ اس نے حاجی کر کے پکارا ہے تو یہ کہیں جانتی نہ ہو، اس کو کچھ علم نہ ہو۔ پلٹا، آ کے گٹھڑی واپس کی اور کہتا ہے کہ اماں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں حاجی ہوں؟ اماں کا جواب بڑا مختصر، ہمارے لیے بڑا باعث عبرت۔ وہ کہتی ہے بیٹا یہ کام حاجی ہی کرتے ہیں، جو کام تم نے کیا ہے یہ صرف حاجی ہی کرتے ہیں، اور دلیر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ پچھلے ختم ہو گئے، نئے سرے سے دیکھا جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، پچھلے سارے گناہ پاک ہو گئے ہیں، مزید توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، چھوٹے موٹے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، تاکہ ہمارے کھاتے میں گناہ آئے ہی کوئی نہیں، آئے تو ساتھ ساتھ دھلتا رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ جَمِيعًا، اے سارے کے سارے مومنوں اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ تائب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ رب العزت نعمت دے تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شکر یہی کافی ہے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حج کروا دیا، اور بس۔ شکر صرف یہی نہیں، شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ جو آپ نے کر دیا، زبان سے کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حج کروا دیا، ٹھیک ہو گیا، شکر کی ایک قسم ادا ہو گئی۔ اور دوسرا شکر ہے دل کے ساتھ شکر کرنا۔ اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، اب دل کے ساتھ، اپنا دل جو ہے اس ذات کے ساتھ لگا دو جس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جس نے تمہیں توفیق دی تھی حج کرنے کی اور سارے گناہوں سے معاف کر کے واپس بھیجا ہے۔ اب اپنے دل کو جوڑو اس ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرو۔ جب جب اذان کی آواز آئے مسجد میں آؤ، جب جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، جتنی نیکیاں سامنے آئیں جو جو بس میں ہے وہ کرتے جاؤ۔ زبان کے ساتھ شکر، دل کے ساتھ تعلق باللہ، اور عمل کے ساتھ۔ ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا کافی سمجھ لیا کہ اب جی ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے، ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حج کر کے آ گئے ہیں، اب نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں،
زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں کام ہونے والا ہے، اس آدمی کو ضرورت ہے پیسے کی اور اس کے پاس پیسہ نہیں، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے میں اس کا تعاون کر سکتا ہوں؟ سال بھر میں کوئی بھی کام آئے، یہ پہلے بچی ہوئی زکوٰۃ یا آئندہ سال کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال کے دینے کے لیے تیار ہیں، صدقہ خیرات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ زکوٰۃ فرض ہے سال میں ایک بار، اور قرآن کریم میں بھرا ہوا ہے، بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تمہارے مالوں میں یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کا حق ہے، حق للسائل والمحروم، محتاج کا، نادار کا، سائل کا تمہارے مال میں حق ہے۔ تم سال بھر زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر کے رکھ لو گے اور صرف وہی خرچ کرو گے، وہ تو اب پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ رب العزت کا پیسہ ہے، وہ تو آپ دے چکے، اس سے آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے بھی کبھی کبھی خرچ کیا کریں۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہی جو پیسہ زکوٰۃ والا ہے وہی پیسہ خرچ کرے۔ شکر کا طریقہ نہیں ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ جہاں جہاں موقع ملے وہی پیسہ ادا کرو، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ رب العزت نے شکر کے سلسلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام بلکہ آل داؤد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر ادا کرو اور میرے شکر گزار بندے تھوڑے، قلیل، بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر شکر کے عملی طریقہ کو دیکھنا ہو تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مثال قرار دیا یا نہیں؟ بہترین مثال، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کیا ہے؟ آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیں، فرمایا اے میرے نبی آدھی رات، ساری نہیں آدھی رات، کبھی آدھی سے کم، کبھی تھوڑی زیادہ، کم و بیش آدھی رات، پوری رات نہیں۔ اللہ نے خود منع فرما دیا، لیکن پھر بھی آپ آدھی رات بھی تو آپ سمجھتے ہیں، سردیوں میں دیکھو کتنی لمبی آدھی رات ہوتی ہے، آپ اتنا لمبا قیام فرماتے۔ ہمارے یہاں قیام کی اب عادت ہی نہیں رہی، خود تو کیا کریں گے، ہم تو امام کو بھی تھوڑا سا لمبا نہیں پڑھنے دیتے۔ یقین مانے کہ مجھے ہمارے ایک ساتھی نے خود واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں جس مسجد میں امام ہوں اس مسجد میں ساتھ ہی حاکم کا گھر قریب ہے، یہاں کی بات نہیں ہے وہ، یہ یو اے کی بات ہے، ام القوین اسٹیٹ، وہاں میں بہت عرصہ الحمدللہ رہا۔ کہتے ہیں کہ میری مسجد کے ساتھ ہی حاکم کی مسجد ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ رائل فیملی کے لوگ بھی آتے ہیں۔ پہلے دن میں نماز تراویح میں، رمضان ہے، قیام ہے، کہتے ہیں پہلے دن میں نے ایک سورت پڑھی، کوئی اتنی لمبی نہیں تھی، مجھے خواتین کی طرف سے، حاکم فیملی کی طرف سے پیغام آیا کہ شیخ صاحب ذرا چھوٹا کریں، قیام کو ذرا چھوٹا کریں۔ اگلے دن میں نے اور چھوٹی سورت پڑھی، پیغام آیا ابھی تھوڑا اور چھوٹا کریں۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے پڑھی انا اعطیناک الکوثر، اور پھر پیغام آیا کہ ذرا تھوڑی چھوٹی کریں۔ قرآن کریم کے سے چھوٹی کوئی صورت ہے؟ سب سے چھوٹی صورت، 3 آیات چھوٹی چھوٹی،
اور چھوٹی کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہو کہ مسجد سے جاؤ، ہم خود کچھ نہ کچھ کر لیں گے، یہ اور چھوٹا کیا کریں؟ قیام کے لیے ہماری جان جاتی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بشارت سے نواز دیا، لِيَغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورہ فتح۔ اللہ رب العزت نے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اس کے باوجود آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے، اور اتنا سوج جاتے کہ اوپر خون کے ریشے پھوٹ آتے، سوجن سے پاؤں پھٹ جاتے۔ اور یہ کون ہے؟ امام الانبیاء والرسل، اللہ کے محبوب پیغمبر، اور وعدہ آ چکا ہے کہ ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ ختم کر رکھے ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں تو یہ آخر کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں حدیث یہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا۔ پوچھنے والا کون ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ دیکھا کہ میرے محبوب کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، اتنا لمبا قیام فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو معاف کر رکھا ہے، پھر اتنی مشقت کیوں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بھی شکر ہے۔ اللہ نے نعمت عطا کی، اعلان کر دیا کہ آپ کے پہلے پچھلے گناہ معاف، اور شکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کے قیام میں اتنی مشقت اٹھائی کہ پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی شکر، اور یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شکر، بہترین مثال ہے۔ اور ایک چیز اور، حاجی ہو نمازی ہو، کوئی بھی حاجی کے مقابلے میں نمازی کہا جا سکتا ہے نا۔ حج کر لے ساری زندگی میں ایک تو حاجی صاحب، اور بڑا خوش ہوتا بندہ دل ہی دل میں، مجھے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی فرض ہے، نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی فرض ہے۔ اب جو حج کر رہا ہے حاجی صاحب، اور جو ابھی حج نہیں کر چکا اس کو کیا کہیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ حاجیوں کی بات ہے یا نمازیوں کی بات، یعنی یہ ابھی حاجی نہیں ہوئے، چلو نمازی تو ہے نا۔ کوئی حاجی ہو یا کوئی نمازی ہو، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے کچھ کر لیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے جو میں نے کیا ہے کیا یہ قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، یا قبول ہونے والا کام بھی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں میری کچھ جان چھوڑ دی ہوگی یا نہیں چھوڑی ہوگی؟ قبولیت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ المومنون، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں سے دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور جانے والے ہیں، وہاں حاضری ہوگی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات کرنے میں، نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کر لیں، دوسروں سے پہلے کر لیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس آیت کو، سورۃ المومنون کی یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 اور 61، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ وہ ہیں اہم الزنا والسراق وشربۃ الخمر، کیا یہ لوگ زانی ہیں، کیا یہ لوگ چور ہیں، کیا یہ لوگ شرابی ہیں؟ یفعلون ذلک وہم یخافون ذلک، جو یہ کردار، یہ کرتوت کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہیں جو برائیاں کرتے ہیں؟ فرمایا لا یا بنت صدیق،
اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھو مقام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو پکارتے ہوئے ساتھ ہی اس کے باپ کا نام لے رہے ہیں. اتنا پیار ہے حضرت ابو بکر صدیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ حدیث تو آپ نے سنی نا، صحابی جاتے جاتے غزوہ پہ جا رہا ہے، جاتے جاتے راستے سے پلٹ آیا، پوچھتا ہے یا رسول اللہ. ہمارے سوالوں کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو جو سوال کیے، یقین مانیں سوالات کا آپ انداز دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں تھی. کوئی سوال دنیا کے بارے میں نہیں کہ ہمیں کچھ مل جائے. پلٹ کے آئے تو سوال کیا کرتے ہیں؟ من حب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے بلا تاخیر فوراً فرما دیا عائشہ، مجھے سب سے پیاری عائشہ ہے. فرمایا مردوں میں سے؟ تو کہتے ہیں ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نام لیا اپنی بیوی کا تو اس انداز سے، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی. یہ جن کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں، اللہ نے جو دیا وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کہ چور ہوں، زانی ہو، شرابی ہوں. وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اس کے باوجود وہ رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم اگر کوئی عمل کر لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، اپنے کپڑوں سے باہر ہو کے بیٹھتے ہیں کہ میں نے حج کر لیا، میں نے اس مرتبہ اتنا قیمتی بکرا لیا ہے. اور بکروں کو، گایوں کو، بھینسوں کو خریدنے کے بعد جو کچھ آج کل ہو رہا ہے میڈیا میں تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے نا. بکرا خرید لیا ہے، نمائش ہو رہی ہے. گائے خرید لی ہے، نمائش ہو رہی ہے. اونٹ خرید لیا ہے، نمائش ہو رہی ہے. کل ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا بھر کا سب سے وزنی بکرا، 350 kg. اللہ پاک اس کے عمل کو قبول فرمایا. اب ساری دنیا میں تم نے اپنا 350 kg جو ہے وہ بخیر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول کرے. قیمت بھی بے شمار. ایک رواج کچھ پچھلے دنوں تھا، ابھی تازہ فوٹو تو دیکھنے میں نہیں آیا. اپنے گھر میں گائے باندھی ہوئی ہے اور واقعی بہت بڑی اور بڑی قیمتی گائے ہے. اب اس گائے کو باہر نکالنا ہے تو دروازہ کھلا ہے، باہر نکال لو. کرین منگوا کر گھر سے گائے کو چاروں طرف سے کرین کو پکڑوا کر، کرین کو ظاہر معروف ہے، پہلے گھر سے اوپر نکالی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو گلی میں اتارا تاکہ سارا شہر دیکھے، سارا محلہ دیکھے. اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. اتنی نمائش جب کریں گے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے گا، کیا ثواب دے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وَهُمْ يُرَاءُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا. وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ قربانی ہو، کچھ بھی ہو. بڑے زبردست طریقے سے یہ میرا بیل ہے، میں اس کو مربع کھلاتا ہوں سیبوں کا، اس کو میں بادام اور یہ اور وہ کھلاتا ہوں، اس کو میں ایسی اور ویسی غذائیں کھلاتا ہوں، اور 2 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں صرف اس کے لیے. اور ایک آدمی نے تو حد کر دی، اس نے اپنے 2-4 جانور رکھے ہوئے ہیں. یقین مانے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ اس کے اتنے قیمتی جانوروں کو قبول فرما لے. شاید دنیا میں اتنی قیمتی قربانی کوئی اور ہوگی نہیں ہوگی. اپنے گھر کے اندر سالہ، یہاں تو سالہ معروف ہے نا،
جو درمیان میں کھلی جگہ ہوتی ہے، چاروں طرف سے کمرے ہیں، درمیان میں کھلی جگہ بیٹھنے کے لیے یا کسی انداز سے، سالے کے اندر قالین، بلکہ سٹنگ روم ہے، اس میں قالین ہے، قالین کے اوپر بیل باندھا ہوا ہے، قالین پر بیل۔ میڈیا کے لوگ گئے ہوئے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں غذا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ ایک نے تو یہ لکھا ہوا تھا، کہا ہوا تھا کہ موسم چونکہ بہت گرم ہے، پتہ نہیں کس شربت کا نام لیا کہ میں اس کو وہ شربت بھی پلاتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گرمی سے متاثر۔ قیمتی چیز ہے، یہ سارے کام تو کرے گا، لیکن کیا یہ اخبار میں دینا، انٹرنیٹ پہ ڈالنا، کیا یہ ضروری تھا؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے تو ساتھ ہی اخلاص بھی عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ ریاکاری تو شہید کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، ساری عمر قرآن سنانے والے کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اپنی دولتیں خرچ کرنے والے کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم میں واقعہ معروف ہے نا، 3 آدمی جن کا سب سے پہلے حساب ہوگا، پکڑ کے جہنم میں پھینک دی جائیں گے، یہی 3 آدمی۔ کہا جائے گا کہ تو نے ہمیں راضی کرنے کے لیے، انہیں دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا تھا، یہ تمہارا رزلٹ۔ عمل کریں تو صرف عمل نہیں، اس کی قبولیت کے بارے میں بھی سوچیں کہ کوئی ایسا مجھ سے کام نہ ہو جائے کہ میرا عمل رد کر دیا جائے۔ عمل کی قبولیت کی بھی کوشش کریں۔ اور یہاں جو خاص طور پر حج کا خاص موضوع ہے، اس موضوع کے بعد تو اپنے آپ کو چاہیے کہ پتہ نہیں دوبارہ حج نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اب ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور یہ جو ہے نا کہ ہمارا پچھلا بیلنس تو ختم ہوا گناہوں کا، نئے سرے سے دیکھا جائے گا، یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے۔ نفس امارہ، نفس امارہ کہتا ہے پچھلے تو ختم ہو گئے نا، مزے کرو نئے سرے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چھوٹے موٹے جیسے تیسے بھی عمل ہیں، اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔